بنام خدا مہربان و شفیق۔ اے نبی، یہ لوگ آپ سے انفال مال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ انفال تو اللہ اور رسول کا حق ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور باہمی معاملات درست رکھو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ صحیح معنی میں مومن وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، مغفرت ہے اور بہترین رزق ہے۔ مال غنیمت کی صورت بھی ویسے ہی ہے جیسے آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ گھر سے باہر نکالا تھا، اور مومنین کے ایک گروہ پر یہ گراں گزرا تھا، اور حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی یہ آپ سے اس بارے میں جھگڑا کر رہے تھے، گویا انہیں موت کی طرف ہکایا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے، اور تمہاری خواہش تھی کہ تمہیں کمزور گروہ ملے، اور اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق کو ثابت کیا جائے اور باطل کو ختم کر دیا جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ جس وقت تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اور اس نے تم سے جواب میں کہا تھا کہ میں تمہاری مدد کے لیے لگاتار 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں، اور اس مدد کو اللہ نے صرف بشارت قرار دیا تھا، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو صرف اللہ کی جانب سے ہے، بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے اپنی جانب سے اطمینان دلانے کے لیے تم پر نیند طاری کر دی، اور وہی تمہارے لیے آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاکیزہ بنائے، اور شیطان کی گندگی کو تم سے دور کر دے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہیں ثابت قدم بنائے۔ یاد کیجیے وہ وقت جب آپ کے رب نے فرشتوں پر وحی کی کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہوں، تم ان کی گردنوں پر ضرب لگاؤ اور ان کی تمام انگلیوں کو کاٹ دو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ تمہاری سزا ہے، اس کا مزہ چکھو، اور بے تحقیق کافروں کے لیے آتش جہنم کا عذاب ہے۔ اے ایمان والو، جب ایک لشکر کثیر کی صورت میں کفار سے تمہاری متبھیڑ ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرنا، اور جس نے اس موقع پر پیٹ پھیری سوائے جنگی تدبیر یا کسی فوجی دستے سے ملنے کے لیے تو وہ اللہ کے غضب میں گھر گیا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری بازگشت ہے۔ تم نے انہیں قتل نہیں کیا، البتہ اللہ نے ان کفار کو قتل کیا ہے۔ اے محمد، جب آپ نے کنکری پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مومنین کو بہترین آزمائش میں کامیابی سے گزار دیا جائے، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ تمہارا معاملہ تھا، جہاں تک کافروں کا تعلق ہے اللہ ان کی چالوں کو کمزور بنا دے گا۔ اے کافروں، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فتح و کامیابی تمہارے سامنے آ گئی، اب اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم پلٹ کر اسی بات کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور اس وقت تمہاری جماعت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو تمہارے کسی کام نہ آ سکے گی، اور یقیناً اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ اے ایمان کے دعوے دارو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس حکم سے روگردانی نہ کرو جب کہ تم سن رہے ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، درا حالی کہ وہ سنتے نہیں۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والے جانداروں میں بدترین وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ ان لوگوں میں ذرا سی بھی بھلائی جانتا تو انہیں سننے کی توفیق کرامت کرتا، لیکن اگر ویسے ہی سنا دیتا تو وہ منہ پھرا کر بھاگ جاتے۔ اے ایماندارو، تم اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس امر کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، اور جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل ارادے کے مابین حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ تم سب اس کے حضور میں پیش کیے جاؤ گے، اور اس آزمائش سے بچو جو صرف انہی لوگوں سے مخصوص نہیں رہے گی جنہوں نے ظلم کیے ہیں، اور یہ بات سمجھ لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے اور زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک کے نہ لے جائیں۔ اللہ نے تمہیں پناہ مہیا کی
اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور جانتے بوجھتے ہوئے اپنی امانتوں میں بھی خیانت سے کام نہ لو، اور یہ جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش کا سامان ہے، اور بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہارے اندر قوت تمیز پیدا کر دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا۔ اللہ تو صاحب فضل عظیم ہے۔ اے نبی، وہ وقت یاد کریں جب کفار یہ تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو وہ کہتے تھے ہم نے سن لیا، اور اگر ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو بس پرانی داستانیں ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا تھا اے اللہ، واقعی اگر یہ حق تیری جانب سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب نازل فرما، اور ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں، اور نہ ہی اللہ انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار کر رہے ہوں، اور اللہ ان کو عذاب میں گرفتار کیوں نہ کرے جبکہ وہ مسجد الحرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور یہ لوگ تو خانہ کعبہ کے متولی بھی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار افراد ہیں، لیکن اکثریت اس بات سے نابلد ہے، اور ان کی نماز بیت اللہ کے نزدیک سوائے سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے کچھ نہ تھی۔ سو اب تم اپنے کفر کی بنیاد پر عذاب کا مزہ چکھو۔ جو لوگ کافر ہیں وہ اپنے اموال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو راہ خدا سے روکیں، اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہی امر ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بن جائے گا۔ پھر وہ مغلوب ہوں گے اور کفر کرنے والوں کو جہنم کی طرف گھیر کر لایا جائے گا، تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے جدا کر دے اور پھر ہر قسم کی ناپاکی یکجا کر کے باہم ملا دے اور ان سب کو جہنم میں جھونک دے۔ در حقیقت یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پیغمبر، آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ کفر سے باز آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا اسے معاف کر دیا جائے گا، اور اگر انہوں نے ان جرائم کا اعادہ کیا تو گزشتہ اقوام کے ساتھ جو ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم ان کافروں سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنہ کرنے سے باز آ جائیں تو اللہ ان کے عمل کو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، جو بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔ اور تم جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور اس کے پیغام پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کیا تھا، جس دن دونوں فوجوں کی مدبیڑ ہو رہی تھی، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جب تم وادی کے نزدیکی حصے پر تھے اور وہ وادی کے دور محاذ پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اگر پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہوتا تو تم اس میں ضرور اختلاف کرتے، لیکن اللہ ہونے والے امر کا فیصلہ کرنا چاہتا تھا تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ روشن ثبوت کے ساتھ زندہ رہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا اور بہترین جاننے والا ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے آپ کو خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اور اگر ان کی تعداد زیادہ دکھلائی جاتی تو تم بزدلی دکھاتے اور طریقہ کار میں باہم الجھ جاتے، لیکن اللہ ہی نے تمہیں اس سے بچایا، بے شک وہ دلی خیالات سے بخوبی واقف ہے۔ اور یاد کرو جب مقابلے کے وقت خدا تمہاری نظروں میں دشمنوں کو کم کر کے دکھا رہا تھا اور ان کی نگاہوں میں بھی تمہاری تعداد کم دکھائی جا رہی تھی، تاکہ اللہ اس امر کو واضح کر دے جسے وہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تمام امور کی بازگشت اللہ ہی کی جانب ہے۔ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے رہو، امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری دھاک ختم ہو جائے گی۔ صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ جو کارستانیاں کر رہے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔
اور جس وقت شیطان نے ان کے کرتوت ان کے سامنے آراستہ کر کے دکھائے تھے اور ان سے کہہ دیا تھا کہ آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بس جس گھڑی دونوں گروہوں کی متبیڑ ہوئی تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میں تم سے برات کرتا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو جب منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے دین نے انہیں بیجا امید دلا رکھی ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اے کاش آپ دیکھتے جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں اور پچھلے حصوں پر ضربیں لگاتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ اب تم جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو، یہ وہ ہے جسے تم نے پہلے سے اپنے لیے مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتا۔ ان کا معاملہ قوم فرعون اور ان سے پہلے والوں جیسا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ یقیناً اللہ طاقتور اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہوا کہ اللہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود اپنا طرز عمل تبدیل نہ کر دے، اور بلا شبہ اللہ خوب سننے والا اور بہترین جاننے والا ہے۔ جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے قوموں کا انجام ہوا، انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر ڈالا اور قوم فرعون کو غرق کر دیا، اور یہ سب کے سب ظالم لوگ تھے۔ زمین پر چلنے والی مخلوق میں اللہ کے نزدیک یقیناً سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا انکار کیا اور کسی طور اسے تسلیم نہیں کرتے، خصوصاً وہ لوگ جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا تھا، پھر وہ ہر بار اپنے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں اور انہیں ذرا سا بھی خوف خدا نہیں ہوتا۔ اگر وہ لڑائی میں آپ کے ہاتھ لگ جائیں تو ان لوگوں کے ذریعے ان کے بعد والوں کو بھی منتشر کر دیجیے، ہو سکتا ہے کہ بد عہدوں کے انجام سے وہ سبق لیں۔ اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا خوف ہو تو جس طرح انہوں نے عہد شکنی کی ہے آپ بھی ان سے عہد و پیمان باقی نہ رکھیں، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچ نکلے، یقیناً وہ ہم کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ان کافروں کے مقابلے میں جس قدر ممکن ہو تم قوت مہیا کرو، گھوڑوں کو مورچوں پر تیار رکھو اور اس کے ذریعے اللہ کے اور اپنے دشمنوں اور ان دوسرے اعداء کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا واپس مل جائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اور اگر وہ لوگ صلح پر مائل ہوں تو آپ بھی اس کے لیے مائل ہو جائیں اور اللہ پر توکل کریں، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہوں تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد اور مومنین کے ذریعے آپ کی تائید کی تھی اور مومنین کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دی۔ اے نبی، اگر آپ روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دلوں کو جوڑ نہ سکتے تھے، یہ تو اللہ ہی ہے جس نے ان کے درمیان الفت پیدا کر دی، یقیناً وہی غالب اور باحکمت ہے۔ اے نبی، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور ان مومنین کے لیے بھی جنہوں نے آپ کا اتباع کیا ہے۔ اے نبی، آپ لوگوں کو قتال پر آمادہ کریں، اگر تم لوگوں میں 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آ سکتے ہیں، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو 1000 کافروں پر غلبہ پا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور جان لیا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آ سکتے ہیں، اور تم میں 1000 افراد ایسے ہوں تو وہ اذن خداوندی سے 2000 پر غلبہ پا سکتے ہیں، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ کسی کو قیدی بنا کر رکھے جب تک وہ زمین میں دشمن کے ساتھ سختی سے نہ نمٹ لے۔ تم لوگ مال دنیا کے طلبگار ہو اور اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے نوشتہ موجود نہ ہوتا تو تم نے جو مال دنیا لیا ہے اس کی پاداش میں بہت بڑی سزا ملتی، بس تم نے جو مال غنیمت حاصل کیا ہے اسے کھا لو کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، آپ کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے فرما دیجئے کہ اگر اللہ کے علم میں آیا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا جو تم سے لیا جا چکا ہے، اور وہ تمہاری غلطیوں سے درگزر کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا
نہایت شفیق ہے۔ اگر یہ لوگ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں تو یہ اس سے پہلے اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، اللہ نے انہیں آپ کے قابو میں کر دیا ہے، اور اللہ ہر امر سے واقف اور صاحب حکمت ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی نصرت کی، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی و وارث ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کی ولایت اور وراثت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے آ جائیں۔ پس اگر دینی معاملات میں وہ تم سے مدد کے طالب ہوں تو یہ مدد اسی وقت فرض ہے جب وہ اس قوم کے خلاف نہ ہو جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، اور جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اسے اچھا دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے سرپرست ہیں۔ اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا اور بڑا فساد ہو جائے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور ان کی نصرت کی، یہی لوگ در حقیقت سچے مومن ہیں، انہی کے لیے مغفرت اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ جہاد میں شامل ہو گئے، وہ تم میں سے ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں قرابت دار ایک دوسرے سے زیادہ اولویت